سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری زندگی جو ہے ایک ہی چیز کے ساتھ گھومتی ہے بس، بلکہ وہی چیز ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ہے خوف۔ ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ خوف ہمارے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ خوف ہی ہمیں اٹھاتا ہے۔ خوف سارا دن ہمیں کام کراتا ہے، اگر وہ خوف نہ ہو تو وہ کچھ کام بھی نہ کرے۔ وہ خوف یہ ہے کہ اگر یہ خوف پیدا نہ ہو ہمیں کہ بھی کھاؤ گے کہاں سے، تو ہم کبھی کام نہ کریں۔ خوف پیدا نہ ہو کہ بھئی فلاں کام کیسے کرو گے، تو کبھی ہم کام نہ کریں۔ ایک خوف ہے جو ہمیں دوڑاتا رہتا ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، ایسے ہوا تو کیسے ہوگا۔ وہ سب اس ہر وقت انسان کے ذہن میں گھومتے ہیں اور وہ اس کو موو کرتے رہتے ہیں۔ سارے کام جو ہمارے ہیں دنیا کے خوف سے ہوتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، کچھ نہیں کہتے دنیا کیا کہے گی۔ تو یہ حاوی اتنا ہو جاتا ہے انسان پر خوف کہ اس خوف پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خوف تو خوف ہے، پھر ڈراتا ہے، پھر اسی خوف کی وجہ سے وہ ہر غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مین چیز انسان کی جو زندگی کو دوڑاتی ہے وہ یہ خوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی خوف کو تبدیل کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ یہ خوف جو تیرے اندر ہے دنیا کا، اس خوف کو تو اللہ کے خوف میں تبدیل کر دے۔ بھائی اتنا کام ہے ہمارا، اگر اس کی جگہ ہم اللہ کا خوف لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سارا۔ یہ سارا خوف ہے جو غلط خوف غلط کام کراتے ہیں، اللہ پہ ہم خوف اپنے دل میں بٹھا لیں تو پھر ہم اللہ کا کام شروع کرنا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پھیلایا ہے، پورے پیغام اسے آپ دیکھیں آج یہ الذین اتقوا اللہ، یہ الذین اتقوا اللہ، یہ اتقوا اللہ فرمایا جگہ قرآن۔ وہ پتہ ہے اس کے اندر جب تک اس کے اندر بندے کے اندر میرا خوف پیدا نہیں ہوگا یہ نافرمانی سے باز نہیں آئے گا، اس سے مسلسل نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے وہی ناکام رہے گا دنیا کے اندر آخرت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوف پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس ڈر سے پھر انسان جو ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ ہمیشہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے انسان، وہ ہوگا جس دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے یا کم ہوتا ہے کسی درجے پر۔ تو
اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ کے احکامات پہ چلیں، آخرت ہماری بہتر ہو، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے وہ ہمیں مل جائیں، تو اس کے لیے صرف ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے خوف خدا کو جو ہے دل کے اندر جگہ دیں، اس کو ترقی دیں، اس کو بڑھائیں، کم نہ ہونے دیں اس کو۔ اللہ کے معاملے انسان کو نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کئی آیت کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں انعامات اللہ تعالیٰ نے دیکھے سے فرمایا ہے کہ ہر مشکل جو بھی اس کی دنیا کے اندر ہے اس مشکل کو میں آسان فرما دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا وعدہ ہے کہ ہر مشکل جو اس کی زندگی اس کو میں ختم کر دیتا ہوں، مشکل رہتی ہی نہیں زندگی کے اندر۔ اب یہ ہماری زندگی کی دائرہ سارا مشکلات پر ہی ہے جو ہمیں خوف دنیا سے چلاتا ہے۔ دنیا میں ہمیں نا ایک سے ایک نئی مشکل انسان میں آتی ہے، زندگی کی پرابلمس ہیں انسان کے ساتھ، اس کے خوف سے انسان پہ جو ہے وہ غلط کام شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ کس سے ڈر؟ مجھ سے ڈر، میرا خوف اندر پیدا کر۔ تو پہلی بات اللہ پاک نے قرآن فرمائی کہ تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، تیری مشکلات کو میں حل کر دوں گا۔ دوسری جگہ اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو تمہارے سارے کام جو تم کرتے ہو آسان کر دو۔ کتنی زبردست بات ہے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے زندگی کے اندر وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے اس خوف سے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان خوف پیدا کر لیتا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، دیکھو جب انسان مجھ سے ڈرتا ہے، جو سب سے بڑا انسان کو غلط کام میں لگاتا ہے اور نافرمان بناتا ہے، وہ سب سے بڑا خوف جو ہے نا پیٹ کا ہے، ہمیں رزق کا، پروویژنس کا، کھائیں گے کہاں سے۔ اس سے اتنا حاوی خوف ہوتا ہے کہ ہر غلط کام جو انسان سٹارٹ کرتے ہیں دنیا کے، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، کتنی بڑی بات گزار ہو، لیکن یہاں آگے مار کھا جاتا ہے، یہاں کے پھر وہ غلط راستہ اختیار ہی کر لیتے ہیں اس خوف سے کہ میں پتہ نہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں، مطلب میرے کام نہ چلے، میرے فلاں دکان نہ چلے، میرا رزق نہ چلے۔ یہ بہت بڑا خوف اللہ نے اس کا قرآن پورا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندے مجھ سے ڈر جاتے ہیں، میرا خوف پیدا کر لیتے ہیں اپنے دل کے اندر، میں رب وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ سے تجھے رزق عطا فرماؤں گا جس کا تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات، تو سوچ بھی نہیں سکے گا، ایسی جگہ سے تیرے رزق کے دروازے میں کھول دوں گا۔ تو مشکلات ختم، کام آسان، الحمدللہ، رزق آسان، فکر ختم، رزق فکر ختم۔ کتنے نام اللہ پاک نے رکھے۔ تو پتہ چلا یہ ساری جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ ہم پریشان بھی ہیں، مشکلات بھی بھری پڑی ہیں، گھر بار جاتے ہیں، بیماری میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، عجیب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں، عبادت میں مزہ نہیں ہمیں آتا، بس خوف سرگردہ رہتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، اب اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، گھومتے پھرتے ہیں۔ حل اس کا اللہ پاک نے دے دیا قرآن کے اندر، تو مجھ سے ڈر۔ پھر آگے اللہ نے پھر اعلان فرمایا قرآن کے اندر، کئی آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب تیرے یہ خوف مجھ سے ڈرنے لگے گا تیرے میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو پھر اگلا خوف تیرا ختم کر دوں گا بالکل، کس طرح کہ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں اس چیز کا، الحمدللہ، کہ جب تو آئے گا تو موت تیری واقع ہوگی تو اس سے پہلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد
گناہوں کو معاف فرما کر تجھے وہ اجر عطا فرماؤں گا، اجر نہیں بلکہ اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ بتائیں آپ، اب باقی رہ گیا اب کرنے کا کام ہمارا صرف ایک کا ہے، اور ملنے کا کام سارے حل ہو جاتے ہیں ہمارے، سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا اس چیز کو کہ ایک ایسا محل اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے آخرت کے اندر، محلات تو پھر جنت کے پتہ ہی آپ بیان کی جاتے ہیں اس کے، اس میں ایک خصوصیت ہے کہ محل تیار کیا گیا ہے۔ بہت جلدی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی نا موت کے بعد، تو مطلب دور تو نہیں، اسی طرح اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں بیٹھ کر، یہ وقت آئے گا ہمارے پاس، بہت جلدی آئے گا۔ وہ تو ایک شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہ دور کر دیا، ہمارے ذہن سے دور کر دیا ہے، لیکن وقت دور نہیں ہوتا، یہ ذہن سے دور ہو گئی یہ چیز، وقت تو قائم ہے کہ اس وقت سے نکل جانا ہے، آپ میرے پاس پہنچ جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ذہن سے شیطان کہتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، نہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو یہ کام بھی ہے، ابھی تو وہ ہے، ابھی کہاں جائے گا، وہ اتنا کانفیڈنس انسان میں پیدا کر دیتا ہے کہ تو نے نہیں مرنا۔ اور جس قدر اللہ اس کی بات کرتا ہے کہ تو نے آنا ہے، بہت جلدی آنا ہے، یہ نہیں کہتا جلدی، بہت جلدی تو نے میرے پاس آنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اسی قدر نفس اور شیطان نے ہمیں اس پہ اتنا زبردست کام کیا ہے نا، ہمارے اوپر اتنی محنت کی ہے نا اس نے، شیطان نے ہمارے پر، تو اس نے اس چیز کو بہت ہی کمزور کر دیا، تو مرنا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ انسان اگر ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، اس کو جواب دے دیا جائے گا۔ ایک بڑے اچھے ہمارے دوست بھی تھے، بڑے اچھے بزرگ بھی تھے، اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے، بیمار ہو گئے، خطرناک مرض تھا، کینسر، ویسی عمر زیادہ تھی، تو علاج ملاج ہوا، آخر ہاسپٹل چلے گئے، ہاسپٹل میں تھے، میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، متوج پڑے تھے بیچارے خاموش، کس طرح قریب گیا، ان کے ماتھے کو چھوما، دوستی بھی تھی، بزرگ بھی تھے، اچھے آدمی تھے، بیچتے رہتے ان کے ساتھ بیٹھ پیتے تھے، تو انہوں نے آنکھ کھولی، کہنے لگے حضرت ہاں مجھے بھی ایک خواب سا ہے، جی کیا کہا ہے؟ کہتے وہ کہتے تو اس بیماری سے مرے گا نہیں، یہ ایک وسوسہ تھا، نہیں میں سمجھتا تھا کہ بیماری سے چلے جائے گی، کہ انشاءاللہ ایسی ہو جائے تو بہت اچھا۔ تو میں خیال اس کے بعد وہ ایک دن زندہ رہے ہوں، یا 1.5 دن زندہ رہے، بہت بڑی بات تھی کہ ایک انسان کے بالکل موت کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی یقین نہیں آنے دیتا کہ تو نے مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ تو اس حالت میں انسان بھی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو موت کا جو ہے یقین نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتائیں، ہم چلتے پھرتے انسان، صحت مند انسان، ہم کیسے یقین کر لیں گے ہمیں موت آنے والی ہے؟ کہتے ہیں زبان سے، بہت سی باتیں زبان سے کہتے ہیں، لیکن دل میں وہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہمارے۔ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے 5 انعام میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کہتے ہیں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، تو میں بہت ڈرتا ہوں، اور سارے کام اس کے ہوتے ہیں جو بالکل اللہ سے نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہا ہوتا ہے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اسی کا نام نفاق، منافقت ہے، جو انسان کے اندر بیماری بن کے اندر جاتا ہے۔ کیونکہ ایک اصلاحی مجلس ہے، تو ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ ذکر کی مجلس ہے، تو اس میں اصلاح کے لیے کچھ بات کی جاتی ہے، اور اس میں جو بات سب سے بڑا جو پیشنٹ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے موقع دے رہا تھا کہ میں اپنی اصلاح کروں، تو میں کسی کو سنانے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ بڑا لاکھ کرم ہے، بزرگوں کی برکت ہے کہ ایسی مجالس نصیب ہو جاتی ہیں جہاں انسان کو سکین ہو جاتا ہے، انسان آنکھ کھلتی ہے اس کی، یہ چیزیں باتیں میں کر رہا ہوں، سوچیں نا آپ بھی
کہ کتنا خوف ہے تمہیں موت کا، کس کو یقین ہے واپس جائے گا؟ کہہ دیں گے یقین ہو موت کا انسان اور کھانا کھل کے کھائے اس کو تو بھوک ہی نہیں لگے گی. جنہیں موت کے یقین ہوتے تھے وہ تو ان کے جسم بہت لاغر ہوتے، ان کو دنیا کی عیاشی سے کیا تعلق، وہ تو آگے کی طرف دیکھتے ہوتے، وہ تو فکر آخرت جس کو لگ جائے تو وہ فکر دنیا کا اس کے پاس رہے گا. تو یہ سب کرتوت جو ہے ہمارے، اس دن سے رات جو ہمارے افعال ہیں، جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اس کے پر ان کو یقین ہے ہی نہیں اس بات کا، بلکہ ان کی زندگی طرز و طریقے بالکل مختلف ہوں. ایک انسان جو اللہ کی باتوں میں یقین کرے اس کی تو زندگی کا سٹائل ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس کی صبح عجیب ہوتی ہے، اس کی صبح عجیب ہوتی ہے، رات ہی عجیب گزرتی ہے اس کی. وہ کہ نرم ہو جائے گا، جائے 2 روٹی کھانی، پانی پیے، گپ شپ ماری، بس 3-4 تسبیحیں کی، بس عشاء کی نماز پڑھی، بس ہم فارغ ہو گئے اس سے. بس کیا فرق؟ بس جنت مل گئی. جب رمضان آیا بس 27 رمضان کی لائٹیں بند کر کے بس لمبی سے دعا کر دی، بس ہم جنت میں پہنچ گئے. ایسی جنتیں ملتی ہیں بھائی. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں کتنی اچھی کلمات ہیں، تو ہمیں مل گئے. وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر فرماتا ہے کہ یہ دعا تو کر رہا ہے، اب اس کی تیاری کر، اس کو مانگ، اللہ سے محنت کر اس پہ. اس کا راستہ دکھا رہی ہے دعا میں. تو یہ سب جو وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے وہ ہم اتنا بے فکر کر دیتے ہیں اس چند دن کی زندگی کے اندر کہ ہم سب چیز جو ہے پیچھے ڈال کے آگے چلتے ہیں. پھر ہر قدم پہ یقین جاتا ہے تو جنتی ہے، تو متقی ہے، تو بہت پاک صاف ہے، تو سب یہ کر کے ہے. لیکن اپنی زندگی کے لیے ہمارا سب سے بڑا آئینہ دی ہے قرآن، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آدمی مقابلہ کرتا ہے تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ویسی ہوں، زندگی میری ویسی ہے، نقشہ سامنے آتا جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ جب خوف نکل جاتا ہے تو اتنا کمزور انسان ہو جاتا ہے کہ ان غلط چیزوں پہ تو بڑا یقین پکا ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں موت کے نہ ہونے میں پکا یقین ہو گیا اور بے فکر کر دیا اس چیز سے. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ شیطان نے مکمل طور پہ اس کو جو ہے جال ڈال کے بے ڈر کر دیا، بے خوف کر دیا اللہ تعالیٰ سے. بے خوف ہو گئی. اس کا ہر دور، ہر قدم، ہر چیز، ہر بات اس کے خوف کے علاوہ ہے. خوف نہیں ہے اس میں. اس کی نماز خوف کے خلاف ہے، اس کی عبادت خوف کے خلاف ہے، اس کا رمضان، روزہ سب خوف کے خلاف کام کرتا ہے. یہ ایک روٹین میں چل رہا ہے، رسم پہ چل رہا ہے، ایک روٹین لائف ہے اس کی. He never compares himself with the Quran. He never compares with the Deen and Sharia. He always do his own will. He's carrying on his journey like that. And he's deceiving himself. Very big deceive. اس کو یہ کہیں گے سب سے بڑا دھوکہ زندگی کا دے رہے ہیں. Fearless life. No fear at all. اور سب سے بڑا fear جو نکالتا ہے شیطان، you will not die. You're here forever. Enjoy your life. So that's the pattern of life telling us. یہ ہمیں زندگی کے جو پیٹرن ہے نا وہ ہم بتا رہے ہیں ایسا. You are different. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. دوستو چینج کر لو. یہ میسیج دے رہے اللہ تعالیٰ کہ پتہ نہیں کب کال آ جائے ہماری. داڑھی سفید ہے، کمر جھکتی جا رہی ہے، رنگ بہت لگا لی ہے، اب رنگ بھی نہ لگائے تو بہتر. Hide yourself now. Come forward. Show yourself. ڈیڈی کیا کہتی اس وقت؟ سبحان اللہ. ڈیڈی کہتے I'm ready. میرے رب میں تیار ہوں آنے کے لیے. یہ بات بتاتے ہیں آپ کو. کالے بازے ہوتے ہیں نا، خطہ بھی دور ہے، لیکن اب تو بہت جلدی ماشاء اللہ نظر آ سکتا. جہاں بزرگ کو جب کسی بزرگ کے ایک بال بھی سفید نظر آتا تھا تو ساری رات روتا تھا کہ مجھ پہ نہ سائن آ گیا. دس سائن آف آخرہ ناؤ اسٹارٹ کمنگ ان مائی فیس اینڈ آئی ہیو ڈن نتھنگ ان مائی لائف. I wasted whole my life. Nothing I have done. So this is the sign from Allah subhanahu wa ta'ala. He gave me the one ear, white hairs. But I'm so useless. اتنا کیئرلیس انسان ہوں میں نے کہ اس بال آنے سے پہلے میں نے توجہ نہیں دی اپنے اوپر. لیکن ہمارے تو بال سفید رہتے ہیں. We try to hide them. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
زندگی میرے بھائی کھیل تماشا لہم لہم نہ بناؤ دنیا. ایک مخصوص لائف، ایک مخصوص پیٹرن آف لائف کو دین نہ بنائیں. دین بہت آسان ہے اگر دین پہ چلیں. اب جنت بہت قریب ہے اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو. ایک کام کر لیں بس، ایک کام جو میسج دے رہے ہیں قرآن، واتقوا اللہ بس. ایک کام پوری زندگی ہم نے یہ کرنا ہے. ایک کام اللہ پاک نے دیا ہے کہ تجھے ایک ایسی بے فکر جگہ پھینک رہا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں گا. سبحان اللہ. I give the full freedom there. Nothing will there will hold you, catch you. کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. میں تجھے کبھی عذاب بھی نہیں دوں گا، پریشان بھی نہیں کروں گا. بالکل فریڈم پہ تجھے بھیج دوں گا. اور یہاں تیری آزمائش ہو کہ تو اپنے رب کو بھول گیا یا یاد رکھا ہے تو نے جہاں سے تو آیا ہے. سبحان اللہ. گائیڈنس دوں گا، نبی آئیں گے، قرآن آئے گا، اللہ والے آئیں گے، وہ تجھے یہی بات کریں گے. اللہ والا دوسرا بات نہیں کرتا ہے. خود بھی روتا ہے، لوگوں کو رلاتا رہتا ہے. اس کے پاس کہاں اتنا ٹائم فضول باتیں کرنے کا کہ ختم شریف کرتا پھرے، فلاں یہ کرتا پھرے، وہ کرتا پھرے، تقریریں کرتا پھرے، وہ مجمع کرتا پھرے، اور یہ آج فنکشن ہو رہا ہے، فلاں یہ فنکشن ہو رہا ہے. اس کے پاس بھی اس کی زندگی اپنی فنکشن پہ چلتی ہے. اب میری باری آئی، اب مجھے کال کیا. سوتا ہے تو حقیقی طور پہ پڑھتا ہے اللہ بسمی کا منہ تو آیا ہے. وہ کوئی ڈرامے پر نہیں پڑھتا، وہ حقیقت طور پر پڑھتا ہے کہ مجھے موت آ گئی میرے مولا، اب میں تیرے پاس جا رہا ہوں. اب یہ ساری دعائیں جو بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، جب بستر پیٹ دعا کو اللہ تعالیٰ میں پہنچ گیا ہوں. اب پہلا کام جو کرتا ہے، اللہ میں مرنے والا ہوں، تو بڑا کریم میرے گناہ معاف فرما دینا. یہ دعا معصورہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. میری توبہ قبول فرما لے. اب یہ سوتے میں کہہ رہا ہے بندہ، وہی کہے گا جس کو خوف ہوگا کہ میں پہنچ رہا ہوں مرنے کے بعد. جس نے پہنچنا میں تو ویسے ہی لیٹ رہا ہوں، تو فریش ہو کے اٹھوں گا، زیادہ کام کروں گا، زیادہ دکانیں چلاؤں گا. خوف خدا کے بغیر سو ہے. He making his own planning for the future, for the next day. Allah making his own plan for the next day. بلٹ نہیں چیزیں ہمارے بس یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. نہیں، اس میں لاجک کیا ہے؟ But the philosophy was the message behind it. Think about it. کہ ایک دن یہ کرتے کرتے سبحان اللہ تو حقیقت میں پہنچ ہی جائے گا میرے پاس اس پریکٹس پر. کہ موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی تو موت آ ہی جائے گی. اسی بستر پہ آئے گی، اسی کریڈ کے ساتھ آئے گی، اسی پوزیشن میں تو چلا جائے گا میرے پاس. نو دیٹ چیز. جو خوف خدا رکھنے والا زبان سے تو صحیح طریقے سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ میں مر چکا ہوں، میری دعا کر، میری معافی کر دینا. پھر ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تم نے اٹھا لیا مجھے دوبارہ، اگر مجھے دوبارہ تم نے اٹھا بھی لیا تو ایک کرم فرمانا کہ وہ میں سمجھوں گا کہ مجھے تو بونس دے رہا ہے، ایک دن کا اور بونس دے رہا ہے کہ تو اور اچھا کام کر تاکہ اچھے محلات تمہیں بنا سکے. تو اس کام، اس لائف کو جو تو مجھے دے رہا ہے تو میں اچھے طریقے یوٹیلائز کر سکوں اس کو. کہ تیری رحمت پہ ہوگا تو مجھے دوبارہ سانس دے دے گا. میں تو جا رہا ہوں، آنکھ بند ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آنکھ بند ہو جائے گی، میں غائب ہو جاؤں گا. وہ کون سا انجیکشن ہے ہوش کرنے والا جو انسان کی آنکھ بند کرتے ہی نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی دنیا کبھی سوچا ہم جب جاتے ہیں آپریشن کے لیے تو ایک انجیکشن دیتے ہیں، ختم. یہ اللہ نے قدرتی انجیکشن رکھا ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ. کیا شان ہے. کیسی نیند آ جاتی ہے آدمی یار. جیسے ہی بستر پہ جاتا ہوں انجیکشن پتی فرشتہ لگاتا ہے ایک دم انسان کے آگے، آنکھ بند شروع ہوتی ہو گیا. اب کوئی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے، نو اباؤٹ اٹ. کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی. احساس رہے گا تو اسی طرح آئے گا میرے پاس. آنکھ بند ہوگی تیری تو تجھے پتہ بھی چلے گا. تو کہتا ہے اگر تم مجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے تو مجھے اچھے چانس دے دینا کام کرنے کے. اور پھر اس کے ساتھ اسی دعا میں بتا رہا ہوں اچھے چانس بھی دے دینا. اور پھر تم مجھے ان لوگوں کو ساتھ رکھنا، باقی اگر کوئی ٹائم مجھے دے رہا ہے اس لوگوں کو ساتھ رکھنا جس کو تو محبوب فرماتا ہے. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں.
کیوں کہ دو چیزیں مانگنی ہم نے. ایک چیز کہ تم نے بونس دی ہے اس کو ذہن کو. دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو جائے, غلطی میں ہو جائے, تو اس کے لیے پروٹیکشن مانگا کہ اللہ والے کی صحبت دینا تاکہ پھر صحیح کام پہ کرتے چھوڑتا ہوں, ادھر پھسلوں نہ مجھے آگے کرتا رہے. تو جب کسی اللہ والے کا انسان پاس جاتا ہے تو یہ نیت کہی جاتا ہے کہ سر میں اس کے لیے اس لیے آیا ہوں مجھے پھسلنے نہ دے, مجھے پھسلنے دے, مجھے چیک کرتا رہے, مجھے پکڑتا رہے, جہاں میں پھسلوں پکڑ جاؤں. تو جس نے کوئی دوستی نہیں کسی اللہ والے سے وہ اس میں بے فکر ہے زندگی سے, وہ اس فس میں پڑا ہے, لا خوف, اس کو خوف ہی نہیں ہے. جس کا پورے قرآن میں ایک کہ ہمیں ایک عمل بتا رہے صرف خوف پیدا کرو, خوف پیدا کرو. بس خوف نہیں آئے گا تم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے, انسان نہیں بن سکو گے, ایک مسلمان نہیں بن سکو گے, ایک نمازی نہیں بن سکو گے. اس کے لیے واحد سب سے پہلی چیز ہے خوف لاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ ڈر لاؤ. وہ شاید ایک حدیث میرے ذہن میں آئی تھی, ایک موتی, ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے اندر, پھر جنت میں ایک ایسا محل بنا دیا, الحمدللہ سبحان اللہ, سبز رنگ کے موتی کے اندر وہ محل بنا ہے, اور 70,000 اس محل کے اندر محل ہے. سبحان اللہ. ہم جیسے ڈبے جو ہے نا کونسل کا ہاؤس بھی نہیں ملتا رہنے کے لیے, کیا بنایا آپ کے لیے. سبحان اللہ. یہاں تو کونسل کا ہاؤس مل جائے بہت بڑے خوش ہوتے ہیں, بہت چلو جی گھر مل گیا, چھت پڑ گئی, اس کو چمکاتے رہتے ہیں. کبھی دروازے دیکھیں کہ پیپر چینج کریں گے, 2 کمرے کا مکان, کیسا اسی پہ اکتفا کر گئے ہم. آگے دیکھو کیا کام کیا, وہ کام کیوں نہیں کرتے ہم؟ ساری زندگی اپلیکیشن دیتے ہیں کونسل ہاؤس کی, مجھے مل جائے, جھوٹ سچ بکواس بازی کرتے ہیں, مل جائے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو ہاؤس مل گیا, بڑے مطمئن ہو گئے, ہمیشہ اس میں رہ رہے ہم نے. کیسا دھوکہ ہے زندگی دوستوں. کتنے آپ کے ساتھی آپ کے سامنے چلے گئے, آپ سوچو کتنے لوگ مرے ہمارے سامنے, گھروں سے جنازے اٹھے, اپنے محبوبوں کو اٹھایا ہم نے, دفن کیا لوگوں کو, لیکن پھر بھی شیطان نے اتنا بڑا کام کیا ہے نا ہمارے پہ کہ ہمیں یقین آنے نہیں دیتا تو نے مرنا ہے. اس یقین کو پیدا کرو کہ میں نے مرنا ہے. واللہ دنیا بدل جائے گی, دنیا بدل جائے گی, اس یقین پیدا ہو جائے. وہ محل 70,000 اس محل کے اندر محل, پھر ہر محل میں 70,000 دروازے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے حسن کا دائرہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر جائے گا, داخل کون ہوگا اس کے اندر؟ سبحان اللہ. ہم داخل ہوں گے, داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی بتایا کون ہوگا, کہ داخل وہ شخص اس کے اندر ہوگا کہ جب شیطان نے اس کے سامنے کوئی حرام پیش کیا. شیطان پیش کرتا ہے نا کام, آپ کو یاد رکھیں, اس سارے پلانے سے ہوتے ہیں ان کے, کہ اس کو حرام کام کرانا ہے, ایسے اس نے پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے, اس میں پورے دکن رکھ ہوتے ہیں. 2 شیطان کیا کرتا ہے, پلان کر کے پورا میسج کرتا ہے کہ اس کو نفس کو, میسج نفس کو کرتا ہے, خود نہیں کام کرتا. کوئی نفس کا ڈفرنٹ طریقہ ہے کام کرنے کا. یہ اندر ہمارے مشینوں میں جو کام کرتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اس کو بے خوف کر کے نا, اتنا بے خوف کر دو کہ اس کی نماز اس کے جائے بھی نہ نماز پڑھنے. اتنا اذان ہو رہی ہے, چھوڑے یار کیا پڑھنے, بے خوف کر دو اس کو, اور خوف پیدا کر دو اس چیز پر کہ اگر تم یہ کام کیا تو یہ تیرا کام ختم ہو جائے گا. اگر تو نماز پہ چلا گیا تو آج تیرا کام رہ جائے گا, آج تیری دکان رہ جائے گی. اس طرف خوف بڑھا دو, اس طرف خوف کو کم کر دو اس کے. سبحان اللہ. تب آپ اس کام پہ شروع ہوتا ہے. نماز کی معمولی چیز بن جاتی ہے, جھوٹ بولنا معمولی چیز ہوتی ہے, سود کھانا معمولی چیز ہوتی ہے, بکواس کرنا معمولی چیز ہوتی ہے, حرام کھانا معمولی چیز ہوتی ہے, لڑکیوں کو دیکھنا معمولی چیز ہوتی ہے, ٹیلی فون پہ گندی چیزیں دیکھنا معمولی چیز ہوتی ہے, پکچر دیکھنا, گانے سننا, بالکل وہ تو کوئی معمولی چیز بنا دیتا ہے, بالکل چھوٹی چیز بنا دیتا ہے. اس کا پلان ہے, شیطان پھونک مارتا ہے, میسج بھیجتا ہے کہ یہ کام میں نے تیار کر لیے, اب تو اس سے کرا. نفس اس کا پیچھے کام کرانا شروع کر دیتا ہے, نفس اس پہ پریکٹیکل عمل کرتا ہے. پھر
اس کو نہیں گنے دیتا، اس پلان کو ایکسیپٹ کر اس پہ ورک کرتا ہے اس کو. یہ سمجھے بات؟ یہ سسٹم چلتا ہے. تو فرمایا یہ محل اس کو ملے گا جب شیطان نے پوری پلان کر کے اپنی کوئی حرام کام اس کے سامنے پیش کیا، لیکن الحمدللہ اس نے ورک کر لیا تھا اپنا، اس نے ورک کر لیا تھا اپنا، محنت کر لی تھی اللہ کا خوف لانے پر. تو جب وہ کام پیش کیا گیا تو اس کا خوف تھا، تو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کام حرام کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے میرے کتنا نقصان ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے اس کام کو ختم کر دیا تھا. تو اللہ نے اس کے لیے محل تعمیر کیا کہ وہ بندہ اس میں داخل ہوگا. متقی کے پہلے سٹیج دکھتا ہے آپ کو. دیکھا آپ نے کتنا بڑا کام کیا. ہم تو بے فکر ہیں، ہمارے تو زندگی کو جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ نے کچھ کام ہی نہیں دیا. ہماری زندگی میں آپ کو دیکھنا یہی کام نظر آتا ہے، یہ روٹین کی لائف میں کچھ بھی کام نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام حکایت میں زبور پڑھتے، آپ کے زبور پڑھنا تو آپ کے ماشاءاللہ اللہ نے نعمت دی تھی، آواز بہت خوبصورت تھی آپ کی. اس کے لحن داؤدی کہا جاتا ہے. اوپر سے ذکر کرنا، اور ذکر بھی پھر خوبصورت آواز کے ساتھ کرنا، دنیا مست ہوتی تھی. یہ بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، خوبصورت آواز بھی ہو اور آواز بھی صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہو، کہ دلوں کے اندر اتر جائے وہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر. یہ بڑا سونا ذکر مجھے مزہ آ جاتا ہے جی. مست ہو جائیں پرندے، مست ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر پہ. خوبصورت آواز بھی ہو اور خوبصورت کلام بھی ہو اور خوبصورت الحمدللہ آواز کے ساتھ کلام کو پیش کر رہا ہو تو جنات بھی عاشق ہو جاتے ہیں، جن بھی عاشق ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اس کو، کسی ایسے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لحن دہونی جس کو کہتے ہیں نا، جب کبھی دیکھیں ایسے انسان کو تو اس کے لیے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. شکر اس ماحول میں ہمارے دلوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی آواز پیدا کرتا ہے. ایسی آواز کی ہمارے مردہ دل جو تھے وہ بھی زندہ ہونا شروع ہو گئے. ایسی جا کے ٹھک لگتا ہے وہ ذکر ہمارے دل پہ کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ زبور پڑھتے تو زمانہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. یہ قیامت تک چلے گا، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ پسند کرتا ہے کہ میری ذکر کو ایسی خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ دنیا مست ہو جائے اس کے ساتھ. تو ضرور پڑھ رہے تھے مست ہو کر، دیکھیں کیڑا نظر آ گیا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بتایا، میں نے ایک کیڑا دیکھتا تھا روز، وہ کیڑا نظر آ گیا سرخ سا. وہ نبی تھے تو اس کی طرف توجہ چلی گئی. تو ایک دم کوشچن آیا اپنے رب کی طرف نبی کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیڑا، اتنا سوچا ہوں کہ کیا مطلب کیڑا ہے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی اور اللہ کا تعلق ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. نبی کا جیسے جیسے اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے اللہ کا تعلق بھی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. یہ میں آپ کو نقطہ بتا دوں. جیسے جیسے انسان کے تقوی آنا شروع ہوتا ہے، خوف آنا شروع ہوتا ہے، اسی منزل سے اللہ کا قرب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب قرب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے پردے بھی ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کسی اللہ کے ولی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتا. یہ بھی میں بھی کرتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں، نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس قرب میں اللہ کے بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کا مقام ڈیفرنٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس نے ایک ایسی چیز حاصل کر لی ہے جو اللہ کے قریب کر چکا ہے اس کو. ایسی چیز ہے یہ دوست. اللہ کے ولی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی نماز ہمارے جیسے نہیں، ان کی دعا ہمارے طرف کیوں؟ کہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے ہم سے. کس وجہ سے؟ یہ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں محنت کر لی یار، اللہ کے خوف کو پا لیا، اللہ کے خوف کو قریب ہو رہے ہیں اللہ سے. اتقوا اللہ سمجھ گئے. تو نبی تو بہت ہی قریب ہوتے ہیں اللہ کے. تو بنایا آتا ہے آسمان بنایا آتا ہے، مخلوق کی طرف آتا ہے. تو انہوں نے گویائی دے دی، بولنے کی قوت دے دی. ہر چیز بتائے سبح للہ ما فی السماوات له الملک وهو على كل شيء. ہر چیز جو ہے اس وقت ہر چیز بول رہی ہے، لیکن بول کام کے رہی ہے. کیا بول رہی ہے؟ اللہ کا ذکر بول رہی ہے.
برائی ہر چیز کو اللہ پاک نے ہر چیز بول رہی ہے اس وقت، پوری کائنات بولتی ہے، ہر وقت بولتی ہے. وہ جو دیکھا چھوٹا کیڑا اس کو گویا دے دی، تو وہ جانتا تھا نبی ہے، ہر پہچانتا ہے. اللہ کی ولی کو مخلوق پہچانتی ہے تو نبی کو نہیں پہچانتی ہوگی، جو امام انبیاء ہوں گے اس کو نہیں پہچانتی ہوگی. اللہ کے کہتے ہیں آج مجھے یاد رکھتے ہیں، میں راستے سے گزرتا تھا، جو پتھر مجھ پہ درود بھیجتے تھے، مجھے سلام کرتے تھے، آج مجھے پتھروں کو پتہ ہے کون تھے. تعلق ڈفرینٹ ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ انسان کا. پاک بنتے جائے انسان، صاف ہوتا جائے اور اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ہمت کرو، اللہ کے وقت کو ضائع نہ کرو، اللہ کا قرب کے راستے تلاش کرو. اللہ کہہ رہا ہے تلاش کرو مجھے اس طرح، کیوں زندگی صبح سے شام تک اس پہ محنت کرو. یہ میں قریب جاؤں اللہ کے، میں کون سے طریقے اختیار کروں میں قریب ہو جاؤں، کیا کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں. ڈو دیٹ. نہیں سمجھ بات؟ تو اس کو گویا ہی دے دی اس کیڑے کو، تو کیڑا بول پڑا، کہہ رہا نبی تو نے کوشچن کیا ہے میرے بارے میں کہ میں کیا کرتا ہوں. ہم تو اپنا پروگرام بتاتا ہوں پھر. سبحان اللہ. کیڑا کہہ رہا ہے اس کو، ہم تو کیڑوں کی پکا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اس کو. چھوٹا کیڑا کہہ رہے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو صبح اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایک کلمہ ڈال دیتے ہیں جو مجھے ادا کرنا ہے. کلمہ تجھے بتا دیتا ہوں کون سا کلمہ ہے. وہ کیڑا کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا بڑا کلمہ ہے، کیسے خوش ہوں یہ دن رات ہی کلمہ پڑھتے ہوں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہوں. یہ بابا بڑی اچھی لائن ہے، آپ سمجھا گئے. یہ تیاری ہے اللہ تعالیٰ کو جانے کی. سمجھے بات؟ اس نے اچھا سوچا، کہتا اور سنا گیا. یہ دن کی بات ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے سبحان اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذکر میرے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. وہ کون سا ذکر ہے پیدا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. یہ درود پڑھتا ہوں پھر میں رات کے وقت، ساری رات. تو صبح ہی میرا ہی کلمہ ہے، رات کو میرا کلمہ ہے. پھر کہتے ہیں اے نبی تو بتا تیرا کیا شغل ہے تاکہ میں بھی کچھ تیرے سے سیکھ لوں. سبحان اللہ. تو چھٹکیڑا شمدہ کر رہا ہے انسان کو. تو داؤد رونے لگے، زبور سائڈ پہ کر دی، سجدے میں گئے کہ بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری مخلوق تیری ہے جن کو تم نے اپنے ذکر میں مشغول کیا ہوا. ایک داؤدی نہیں ہے، پوری مخلوق کی طرح ذکر میں مست ہوئی ہے. غافل ہے تو ہم ہی غافل ہیں، اس پیٹ نے ہم کو غافل کیا ہوا. تو قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، ہر جگہ لفظ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار. تو ہم ڈھیٹ پڑے، ہم نے سنے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی رحم فرمایا، پہ پورا مہینہ دے دیا 30 دن کا. پھر کہا لعلکم تتقون. شاید اس مہینے تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا مقصد زندگی کا کیا ہے. پھر کہا یہ میں تمہیں پورا رمضان دے رہا ہوں، سارا فلسفہ اس رمضان میں تمہیں روزہ رکھوانے کا، سب کچھ کرنے کا جو ہے، جو تکلیف تمہیں دینے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے ذہن میں پھر بات دوڑ جائے، سمجھ جاؤ کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے پوری زندگی میں کہ اللہ کا خوف پیدا کرو. کیونکہ بے خوف انسان جو ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے. بے خوف انسان میں دنیا کے خوف رس کر جاتے ہیں، کو کھیل لیتے ہیں، گھوم جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ مشن سمجھ آ گیا ہمیں کیا ہے ہمارا؟ رمضان بھی یہی بتا رہا ہے کہ رمضان میں دیا ہے کیوں. اور پھر اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت کو اجاگر کیا ہے، اسی کو سامنے رکھا ہے، اور کچھ نہیں ہے. رمضان کی کوئی عبادت نہیں ہے، اسی عبادت کو سب سے سامنے فرنٹ پہ رکھا ہے تاکہ پھر بھی یہ بندے جو ہیں میسج سمجھنے بندر نہ بنے، ادھر ادھر نہ لگ جائیں. لیکن شیطان پھر گھما دیتا ہے، پھر ہزاروں کام رمضان میں کراتے ہیں، وہ اصل کام نہیں کراتا. حالانکہ عبادت وہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی پریکٹس پہ دی ہے،
واتقوا اللہ، کہ اس کے اندر خوف پیدا کرنے کی عادت پڑ جائے، اس میں خوف پیدا کرے اپنے اندر، زندگی ضائع کر رہا ہے اپنی فضول باتوں میں. تو اللہ نے اس مہینے میں ہمیں پورا 30 دن دے کے بھی عبادت وہی دی ہے جو خوف پیدا کرنے والی ہے. یہی فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ عبادت سے میں اس لیے دیا ہے کہ تو جو نڈر ہوا پھر رہا ہے نا، کہ تجھ کے اندر تیرے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے. کون سی عبادت دی ہے ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن تو پڑھتے ہیں سارا سب کچھ کرتے ہیں، باقی ایکسٹرا چیزیں ملائی ہیں بہت سی چیزیں اپنے ساتھ، لیکن کوئی تعلق نہیں اس سے. اللہ نے ہمیں تو سب ایک عبادت دی ہے، کیا کہ صبح اٹھ جا سحری کے وقت، اگر توفیق کھا لے، اس ٹائم کے بعد کھانا پینا بند. سبحان اللہ، یہ عبادت دی ہے. بریک کب تک؟ سردی گرمی، کہتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں. کوئی صحرا میں ہوگا مسلمان، وہاں بھی یہ کام کرے گا، تو 100 ڈگری میں ہوگا، وہاں بھی اسے یہ کام کرنا پڑے گا. جہاں پانی کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں بھی کوئی ہوگا تو وہاں بھی اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. برفوں کے اندر ہوگا، وہاں بھی یہ کام کرے گا. 6 گھنٹے کا کام ہو تب بھی کرے گا، 24 گھنٹے کا کام وقت آئے گا تب بھی اس کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی تشویش نہیں. جہاں ہوگا اس کو میرا حکم ماننا پڑے گا کہ صبح اس وقت کے بعد کھانا پینا. اچھا، وہ کھانا پینا کہتے یہ نہیں، ہر جائز چیز، بیوی جو کچھ جائز ہے، حلال ہے جو چیز، وہ بھی بند. کرتے ہی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، یہی کام تو کرتے ہیں ہم. یہی تو رمضان ہے. اگر اس کو نکال دیں رمضان ختم، فیوز. جس وقت یہ چیز، یہ حکم ختم ہو جائے گا، اسی دن رمضان ختم ہو جائے گا. قرآن بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، پڑھ لو بستر میں پھر پڑھتے رہو، کیا عمل کرتے رہو. اللہ نے کب منع کیا ہے؟ اسی سے پڑھتے رہو. لیکن ایک چیز ختم ہو جائے گی رمضان جب جائے گا نا، جیسی چاند جائے گا، ایک چیز ختم ہوگی. وہ کیا؟ یہ آرڈر ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ. جب یہ آرڈر ختم ہوا، رمضان بھی ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی رمضان؟ تو سارا بیس جو رمضان کرتا ہے وہ اس ایکشن پر کرتا ہے کہ صبح اس ٹائم کے بعد فنش آرڈر. کب تک؟ کہ جب اس طرح سورج غروب ہوتا، جب نکلے گا فری. اب کتنے گھنٹے؟ کسی کو 24 گھنٹے، کسی کو 12 گھنٹے، کسی کو گرمی میں، کسی کو سردی کو، کسی کو -5، کسی کو 140 ڈگری پر، کسی فارنہائٹ، اور فارنہائٹ بولے، جو کچھ بھی ہے آرڈر آ گیا آپ کریں. کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح آرڈر آ گیا آپ کوئی کر رہے. کس چیز کی پریکٹس کر جائیے؟ یا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ بندرو بے خوف زندگی گزارو، بے خوف تمہاری نمازیں، بے خوف تمہاری تلاوتیں. اگر خوف والی ہوتی تو اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اس نے اتنی کشش ہے میرے قرآن میں، لیکن تیرے دل میں خوف ہے ہی نہیں. تو ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی ناول پڑھ رہا ہے. پڑھنے کا تو پتہ ہی نہیں تو اس میں آرڈر میں نے کیا دیے ہیں، کس قوم کی ذکر میں سنا رہا ہوں، کس عذاب میں مبتلا. تو اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور تو پڑھ رہا ہے وہ چیزیں. اللہ بے خوفی کی نشانی دیں گے آپ. کہتے ہیں یہی وہ قرآن ہے. اگر میں پہاڑوں پہ اتار دوں تو پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائے. لیکن تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک ایسی امت کا قرآن پڑھ رہا ہے جس نے گناہ کیے تھے، اس گناہ کی وجہ سے میں پاش کر دیا تھا، اور تیرے اندر باطنوں میں گناہ موجود ہے، اور تو پڑھ کے بھی بات کر رہا ہے میں نے قرآن پڑھ کے بخشش ہوگی. کیونکہ لا خوف، تیرے اندر خوف ہی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ تیرے اندر آ گیا، خوف پیدا ہو گیا، تو واللہ یہی آیت الف لام میم ذالک لا ریب فیہ، یہی آیت تجھے اتنا مست کر دے گی اس قرآن کے اندر کہ تو یہیں سے جنت کما لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس خوف خدا پر. ساری عبادات ہمارے خوف خدا کے خلاف ہے. تو اللہ نے پورا مہینہ دے دیا، مہینے کا ٹاپک ہی یہ رکھ دیا، خوف خدا. پریکٹس کرا دی. کیسے؟ اب کھا لیا ہم نے، ٹھیک ہے، اب ہم دن تو نہیں کھاتے، بچہ بھی نہیں کھائے گا، زور لگا، بوڑھا بھی نہیں کھائے گا. کتنی پیاس لگی ہو، گرمی صحرا کے اندر ہو، کوئی بھی نہ دیکھنے والا اس کو نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ پریکٹس کرا رہا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر وہ طاقت ہمیں دے دیتا ہے کہ ہم مکمل طور پر فرما بردار ہو جاتے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ مطلب ہم ہیں بندری،
لیکن اس میں ایک برکت نازل فرماتے ہیں. برکت میں ہے کہ ہمارے اندر کو اللہ خود چینج کر دیتے ہیں بغیر محنت کر, اور ایک خوف وہ پیدا کر دیتے ہیں. ہم متقی ہیں اس وقت سارے, جتنے بھی روزگار ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خوف ان میں سریت کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں. جس کو اللہ نے کہا تمہیں نہیں کھانا تو آپ کوئی دنیا کی زور لگا لے, گردن پہ ہمارا تلوار رکھ دو, ہم کہیں گے ہم روزگار ہیں, ہم روزگار ہیں, ہم نہیں کھائیں گے. کیونکہ اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی خود بخود ہمیں پریکٹس کرانے کے لیے کہ ساری زندگی تو اس خوف کے ساتھ گزارنا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ مدد کی اللہ تعالیٰ نے ہماری 30 دن کہ میں مدد تیری کر دیتا ہوں, پھر میں 30 دن اٹھ جاؤں گا. تو اب یہ تو نے خود محنت کرے گا پیدا کرنی ہے, خوف پیدا کرنا ہے تو نے خود اندر رکھنا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ خوف. کیوں؟ یہ خوف جو اللہ نے پیدا کر دیا, نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے, مر رہے ہیں ہم نے. اب اللہ اندر خوف ہمارے اندر آ گیا کہ نہیں یہ میں نہیں کی, کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن یہ خوف آ گیا آپ کے اندر کہ یار میں اللہ کا حکم کیسے ٹال دوں, میں کیسے ٹال دوں. یہ وہی شخص ہے کہ سارے وقت میں اللہ کے حکم کو ٹالتا تھا, حرام کام میں ہر حکم ٹالتا تھا, ٹیلی فون دیکھتا تھا, لڑکیوں کو بھی دیکھتا تھا, بدماشی بھی دیکھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہر چیز ویسی ہوتی تھی, زندگی کا ہر پیٹرن اس کا تھا کہ خوف خدا نکلا ہوتا تھا. لیکن اللہ نے خود ہماری مدد کرنے کے لیے خوف ہمارے اندر ڈال دیا. تو اب وہی انسان اس خوف کے اندر آنے کی وجہ سے ہر چیز چھوڑنے مجبور ہو گیا. میں نہیں کرتا یار, میں نہیں کرتا یار. کیوں؟ کیا خوف ہے اندر اس کے, کیا خوف پیدا ہو گیا اللہ کا. چینج ہوگی, لائف ہی نہیں ہوگی. تو خوف آتے ہی کیا خوف پیدا, جیسے خوف اندر آیا کیا چینج آیا کہ اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیا ہم نے. سبحان اللہ. نہیں میں یہ نہیں کرتا, یہ حرام ہے, یہ چیز ہے. تو یہاں اللہ نے ریئلائز کرایا ہے کہ دونوں صورتیں تمہارے سامنے ہیں. جب تمہارے خوف نہیں تھا تو تمہارا کیا حال تھا, جب روزے میں تمہیں خوف دیا اب تمہارا کیا حال ہے. سبحان اللہ. کتنے فرق آئے گا تمہارے ذہن میں, زندگی میں. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اس پیٹرن میں تم زندگی گزارو اپنی. تو کیا کام کرنا ہے ہم نے, جو رمضان میں ہمیں پریکٹس کرائی ہے کہ ہم نے بقیہ زندگی جو دے گا اللہ تعالیٰ, اللہ کے خوف کے ساتھ گزارنی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا یہ تقویٰ جو آپ فرما رہے ہیں خوف کہاں سے لائے؟ سبحان اللہ. نیکسٹ کوشچن. فضائل بتائے خوف کی, چیزیں بتائے. صحابہ پوچھے رسول اللہ خوف ہے کہاں لائے؟ آنکھ میں آئے گا, منہ میں آئے گا, ناک میں آئے گا, قرآن سے آئے گا, کس چیز سے کہاں سے آئے گا خوف؟ کون سی عبادت سے خوف پیدا کرتے ہمارے اندر؟ اللہ کے نے پریکٹیکلی بتایا اپنے صحابی کو, الخوف ہونا. سبحان اللہ. اشارہ کیا قلب کی طرف کہ جو تقویٰ کا ہے, تقویٰ نا دل کے اندر آئے گا, تیرے دل کے اندر آئے گا. تقویٰ وہاں ہے, دل کے اندر ہوتا ہے تقویٰ, نہ ناک میں ہوگا نہ منہ میں, وہاں ہوگا. کیا اشارہ فرمایا کہ اگر تم نے دل صحیح کر لیا تو دل میں تیرے تقویٰ آ جائے گا. سبحان اللہ. تقویٰ پیدا کرنا ہے تو سٹیپ اٹھا, کیا کہ اپنے دل کو بنانا شروع کر. سبحان اللہ. یہ دل ہے, یہاں سے کام تیرا خراب ہو, یہاں سے خوف نکلا تیرا. دل کی طرف توجہ کر, اس کو صحیح کرنا شروع کر, تو بناوٹی لائف تیری نکل جائے گی. پھر وہ زندگی تیری خوف خدا والی آ جائے گی. یا اللہ, تو دل کے لیے خوف کہاں سے پیدا کریں؟ پھر قرآن بولتا ہے یا حل جناب تو کلوا کون ما صادقی, سب چیزیں بتا رہا تھا کہ رمضان میں نے تو خود تمہیں خوف دے دیا تھا, لیکن اب باقی زندگی میں وہ تو نکال لوں گا رمضان کے بعد, پھر تم بندر ہو جاؤ گے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہوگا, کون ما صادقین, اس خوف کو جاری کرنے کے لیے, خوف پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو جو آلریڈی خوف خدا رکھتا ہے. تمہارے میں ٹرانسپورٹ ہو جائے گا خوف. اس کو صحبت شیخ کہتے ہیں. اور کیوں جاتے ہیں میلوں میلوں سفر کر کے؟ میں کیوں کہتا 4000 میل حضرت کے پاس, میں دنیا میں پڑھتا تھا, میں کیوں کہتا, آ ہی نہیں رہتا دل میں خوف. قرآن بھی پڑھتے تھے, تفسیریں بھی کرتے تھے, ہر عمل جو ہوتا ہے جو کرنے کی کوشش کرتا تھا, نہیں پھر گناہ ہوتا تھا, خوف نہیں آ رہا تھا. پھر شیطانی آ جاتی تھی, پھر وہیں کے وہیں آ جاتے تھے, کیونکہ پیٹرن صحیح نہیں تھا نا.
تو پھر آخر یہ ہوا بھائی ڈھونڈنا ہی پڑے گا کوئی شخص تو پھر جانے کے لیے. اپنے نفس کو مارا, پھر تلاش کیا, جہاں مل جائے شیخ, پھر شیخ ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے نا, جہاں مل جائے. تو جب حضرت ملے الحمدللہ, دیکھیں وہ سسٹم ہے سارا, حضرت ملے جو تقویٰ تھا انہوں نے مجھے دیا. کیا ہے تقویٰ؟ پھر دل میں اتارا. انہیں آتا ہی آ ہی نہیں رہا تھا کسی میں. خدا عمرے بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, سارا تقویٰ نہیں آتا. کیا مطلب کہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہوتے تھے. جو گناہ ہو انسان سے, گناہ کی رغبتیں کر رہا ہو تو تقویٰ کہاں سے ہو انسان کے اندر؟ نہ فرمانی توقع دو متضاد چیزیں ہیں, اپوزٹ تھنگس ہیں. نہیں سمجھ بات؟ تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے, پھر اس پہ قدم اٹھائیں. رمضان نے ہمیں ٹرین کر دیا ہے کہ یہ بیکار زندگی میں نے اب نہیں گزارنی, اب مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے, اس کی صحبت اختیار کروں اور اس نیت سے جاؤں کہ اپنی اصلاح کرانے جا رہا ہوں. وہاں بھی ویسٹ کرتے ہیں لوگ, وہاں بھی جا کے ویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم, بالکل فضول. دیکھیے ایک نیت کے ساتھ جائے, مجھے تقویٰ چاہیے اپنی زندگی میں, مجھے متقی بننا ہے تاکہ میں اپنی یہ زندگی بناؤں اور آخرت کو بھی کما لوں اس طریقے سے. تو میرے بھائی یہ ہے رمضان جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے, لعلکم تتقون. یہ امپورٹنس ساری زندگی انسان کی خوف پر ہے اور تقوی پر ہے. دعا کریں اللہ پاک سے, اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے. تقوی کی پہلی منزل کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ اصلاح قلب ہے. اصلاح قلب کس سے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے ہوتی ہے. کس چیزوں سے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے ہوتی ہے. اب اصلاح قلب کے لیے یہ نہ سوچیں 70 سال کا ہو گیا, 80 سال کا ہو گیا, 25 سال کا, 20 سال کا, نہیں. جس وقت یہ بات سمجھ جائے ایک دم قدم اٹھا دو. دیر آئے درست آئے, فکر نہ کوئی میں اتنے 1000 سال کا ہو گیا, میں مرنے والا ہوں, بلکہ یہ کہ مرنے سے پہلے بھی یہ کام کر جائے گا تو الحمدللہ کامیاب ہو جائے گا. جس سے بھی یہ کام کر لیا نا تو بھی کامیاب. اللہ دیر میں سمجھ جائے معاف کر دے گا, معاف کیا, چل کر تو لیا نا, چل پڑا. کیا کام دو کرنے جو قرآن نے بتایا, سمجھا کیا؟ تقویٰ زندگی کا ہمارا مقصد ہے, اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں اصلاح قلب آئے گی. تیسری چیز اپنے قلب کو صاف اور شفاف کرنا ہوگا, جہاں اسے تقویٰ پیدا کرنا ہے تمہارے دل کے اندر. تو اس کے لیے کیا چیز چاہیے جو وہیں سے ملے گی اللہ والے کے پاس سے, اور کہیں سے نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. تو منزل ہماری تقویٰ, جگہ ہماری شیخ, اور کام ہمارا ذکر اللہ. تین کاموں کو اتارنے اپنی زندگی کے اندر. یہ مین کام ہے جو انسان نے کرنا ہے. اس کے ساتھ جو انسان زندگی گزار رہا ہے وہ سائیں مشکورہ ہے الحمدللہ. بہترین کوشش کر رہا ہے آخرت کی, بہترین کوشش کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں سائیں مشکورہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, صلاح دوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک میسیج دے سکتا تھا, اللہ کرے آپ کو میرا میسیج سمجھ گئے ہوں, اور آپ کا ٹائم میں نے ویسٹ نہ کیا ہو, اور آپ کے دل میں میری بات اتر گئی ہو. اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے لیے بھی آپ کے لیے بہترین رمضان بنا دے, اور ہمیں متقی بنا کے اس رمضان سے نکالے باہر. یہ ڈرامے بازی بالکل ختم. اتنے قرآن ختم کیے ہیں, اتنا فلاں کیے, اتنے عمر کی, حج نہیں. یہ بتا کہ گناہ کو چھوٹے دیر سے اس رمضان میں ختم. اگر اس رمضان میں ایک گناہ بھی چھوٹ جائے آدمی کا تو اس کا رمضان ہو گیا. اس یہ سارے گناہ شمارے ایک طرف رکھ دیں, ایک گناہ چھوٹا کے دکھاتے ہیں مجھے کہ میں نے داڑھی رکھ لی جی اس رمضان میں, اس کا رمضان 100% ہو گیا. کہ اللہ کے خوف سے میں نے داڑھی رکھ لی جی رمضان میں, اب میں داڑھی نہیں کاٹوں. عورت کہہ جی میں اللہ کے خوف سے پردہ رکھ لیا ہے, نقاب رکھ لیا ہے, مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا, اللہ کا خوف آ گیا اس رمضان میں, اس کا رمضان
پوچھیں نا اس کے کیا معاملہ ہے. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے جی میں نے 15 قرآن ختم کیے ہیں, 1000 ختم کیے ہیں, اتنے تراویح پڑھی ہیں, فلاں کی ہیں, اور وہیں کا وہیں بندر ہی ہے, وہ گناہ سارے موجود ہیں, جھوٹ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, ڈڈ بھی کٹتی ہے, سب کچھ ہے, پردہ بھی کوئی نہیں ہے, سوائے اللہ سے لعنت کے اس کو کچھ نہیں ملنا. لعنت, اللہ کہتا ہے لعن اللہ, میں دور کرتا ہوں اپنی رحمت سے ایسے شخص جو میرے دین کو ڈرامہ بناتا ہے, لہب بناتا ہے, استہزاء کرتا ہے میرے قرآن کے ساتھ, میرے رمضان کے ساتھ, میرے روزوں کے ساتھ. نہیں مطلب سمجھے, کمپیئر کر لیں. 15 روزے جا چکے ہیں, کتنے گناہ چھوٹے ہیں ہمارے جسم سے, اور ہم رو کے اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا. اللہ میں اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا, ننگی پکچر نہیں دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ میں روزہ کھولنے کے بعد سہ پہرا ہے, میرا دل جاگ گیا ہے, تقویٰ چاہتا ہوں, میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. ہے کوئی مجاہد ہی کرنے والا راتوں کو؟ بس قرآن ہی دکھائیں گے اللہ کو, 15 پڑھ لیے, 25 پڑھ لیے, 30 پڑھ لیے, اس کی کیا قیمت ہے؟ جس مقصد کے لیے جو چیز دی ہے وہ پورا کر کے دکھائیں. کریں ہمت, اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں کہ انشاءاللہ یہ میری آنکھیں اندھی ہو گئی غیر محرم کے لیے, کبھی میری آنکھیں اٹھیں گی نہیں کسی میں غیر محرم کو دیکھ. اور لا تقربوا الفحشاء, اس غیر محرم کو دکھانے کے بہت تماشے لگ رہے ہیں. میری جیب میں بیٹھا ہے ٹیلی فون, وہ ہر وقت مجھے یہی دکھاتا ہے, میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ ہے رمضان. ایک گناہ چھوڑ دیں, میں سارے نہ چھوڑیں, ایک چھوڑ دیں اس دور میں. اور پھر جوانی کے اندر کسی نے گناہ چھوڑ دیا, سبحان اللہ, وہ تو بہت عظیم انسان بن گیا. اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ آج جو گناہ چھوڑیں گے کل چھوڑیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے. آج آپ نے توبہ کی, اس توبہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. رمضان کے اندر کسی عمل کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں نا کہ ایک روزہ آپ رمضان کا چھوڑ دیں, ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں آپ, اس روزے تک نہیں پہنچ سکتے آپ. آج کی داڑھی رکھی ہوئی, سبحان اللہ, اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے. کریں نیت, یہ ابھی بھی دل سخت ہے, تقویٰ چاہیے, دل کو نرم کریں, کیونکہ ذکر نہیں نہ کرتے تو دل نرم نہیں ہوتے, جلدی بات سمجھ نہیں آتی. زمین کو نرم کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ. دین کو سمجھیں, دین کو. دین ہے اللہ کو ناراض کرنے کا نام. دین ہے اللہ کو ناراض کرنے کا نام, کہ تیرا دن پورا اثر گزرے, تیری شیٹ جو تزکیہ شیٹ بناتا ہوں نا آپ کے لیے, ایسی گزرے کہ اس میں ایک نشان بھی ایسا نہ آئے کہ جس میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اس بات سے, میری اس بات سے اللہ ناراض ہوا ہے. یہ ہے تقویٰ. عبادت کا ضرورت نہیں لگاتا ہے, میں نے عبادت کی تو بڑے فرشتے رکھے ہیں, تم سے اچھی سجدہ کرنے والے ہیں, تم سے اچھی زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. چپا چپا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے میرا, سجدے پڑھا ہے, رکوع کرتا ہے, ایک ایک پتا جو ہے میرے آگے جھکا ہوا میرے ذکر میں محو ہے. تو کیا کرے گا میرا ذکر گندی زبان سے؟ میں نے اس لیے پیدا کیا نہیں, میں تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی دنیا میں تجھے بھیجوں جہاں گناہ ہو اور تو گناہ سے بچ کے دکھاؤں, میرے خوف سے. یہ دین ہے ہمارا. دین یہ صرف 5 وقت انسان نماز پڑھے اللہ کے حکم سے, اور جو اس نے احکام دیے کہ روزے کا روزہ رکھے, حج آئے تو حج کرے, اور اس کے بعد پوری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے, کوئی فرض اور دوسری بات نہ کرے, کوئی تلاوت نہ کرے, صرف 5 وقت نماز فرائض ادا کر کے نافرمانی اللہ کی نہ کرے, گناہ نہ کرے, جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر پہنچ جائے. اسی درجے اس کی ولایت اور قطب اور غوث بننے کی خوشخبری وہ آسمان میں آ جائے. وہی اللہ کا ولی. عبادتوں سے نہیں بنا, سجدوں سے نہیں بنا, نہ کوئی اس سے نہیں بنا. جو بھی بنا ہے اس سے بنا ہے, تقوی سے بنا ہے اللہ کا ولی. اس نے نافرمانی پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اپنی لذات نفس کو میں ختم کرتا ہوں, اس کو نہیں مانا. اللہ پاک ہم سب کو رمضان کامیاب کرنے کی توفیق دے دے. کوئی ایک سنت دل میں اتار لیں آپ کہ آج رمضان ہے, اللہ تیرے خوف سے میں اس سنت کو اتارتا ہوں, آج سے میں امامہ پہنا کروں گا. ایسی باتیں کرتے جسم کانپ جائے گا آپ کا. جب ایسی باتیں کریں گے نا جسم ہلے گا, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے. بہت آسان ہے رات کو جا کے تہجد میں پڑھنا, قرآن ختم کرنا. مشکل تو یہ ہے سر پہ امامہ پہن کے, نبی سنت کے لباس میں پہن کے آفسوں میں کام کریں, بازاروں میں جائیں, نقاب پہن کے دنیا کے اندر گھومیں, سنت کو زندہ کریں. من ہے سنت زندہ فنا امتی.
کسی عبادت میں اتنا ثواب دیا کہ میرے حبیب کی ایک سنت کو زندہ کر دے اس وقت کہ جب سنتیں ختم ہو چکی ہوں گی تو میں تجھے 100 شہیدوں کا ثواب دوں. یہ کریں کام. یہ ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ اتنی نفل پڑھتے ہیں، اتنے فلاں کرتے ہیں، اتنے برے کرتے ہیں. اس کو کون پوچھتا ہے؟ وہ پوچھیں جو دین کی روحیں ہیں اپنے نبی کی ایسے اس دنیا کے اندر اس موقع پر ان جگہوں پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے دکھائے. جماتے کیوں؟ اللہ پاک نے توفیق ہے. تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، پھر 5 منٹ 2 منٹ ذکر کر دیجیے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا حسننا وجدنا خطأنا ومدنا كل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.